صدیق کبریٰ پاک سین تمام حاضرین مرد و مستورات میرے سمیت سڈے مرن تو بعد حسین دی اماں سب دی خود شفاعت فرمائے۔ بانیان دے جتنے مرحومین ہیں، جتنے حاضرین دے مرحومین ہیں، تمام نیک ارواح دی سفارش حسین پاک دی اماں خود فرمائے۔ خداوندہ تو حنان ہے، تو منان ہے، تو ذیشان ہے، تیری ذات علی کل شیء قدیر ہے، تو علیم بذات الصدور ہے۔ میرا مالک اس عزت والے ذکر دا صدقہ میری قوم نو ولایت علی تے ثابت قدم فرما، عزاداری مظلوم تے ثابت قدم فرما، حج و زیارات تے ثابت قدم فرما، شرائع دینی دی حفاظت تے ثابت قدم فرما۔ خداوندہ تو غفار ہے، تو ستار ہے، تو جبار ہے، تو ساڑھے جیسے گناہگاران دا بھی پروردگار ہے۔ میرا مالک بے عزت رسول اللہ پریشان والدین نو دیاں پتران دی خاطر نیک نصیب رشتے عطا فرما، جو اپنی اولاد دے رشتے طے کر چکے بے حق ابو الفضل العباس علیہ السلام انہاں دے گھرانوں سلامت فرما۔ خداوندہ تو حلیم ہے، تو حکیم ہے، تو عظیم ہے، تو بالاصل النعیم ہے۔ بے عزت خطبہ مسافر شام اس مجلس پاک ایسے مجبور مرد و مستورات بھی ہو سکتے ہیں جو اپنی دعا کسے بشر اگے غیر اگے بیان نہیں کر سکتے۔ بے عزت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام میرا مالک ایسیاں تمام مجبور دعاواں انہیں قبول فرما۔ بانی مجلس محتم مجلس برادر محترم جناب سید علی رضا شاہ صاحب نو اولاد سمیت، خاندان سمیت، دوست احباب سمیت، پورے علاقے سمیت آباد اور سلامت فرما۔ آخری دعا اس لائق ہے کہ لازم سمجھ کے آمین نہ کیا جائے۔ ولی العصر، حجت العصر، امام العصر، سلطان معظم حضرت بقیت اللہ العظم اجل اللہ فرجہ الشریف وسہل اللہ مخرجہ الشریف تا سالی عقدی پلک جھپکن تو پہلے اس سے لمحے مالک ظہور فرمائے۔ سنسارن سرکار صاحب دی شریف نیک با کردار ریت مالک شامل فرمائے۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الرضا علیہ السلام قال اللہ فی الحدیث القدسی لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی آمن من عذابی بشرطها وشروطها وانا من شروطها۔ وقال الامام فی مقام آخر ولایت علی حسنی فمن دخل حسنی آمن من عذابی بشرطها وشروطها وانا من شروطها۔ درود پاک سارے صاحبان مل کے پڑھو عزت اسلام۔ اس صلوات تے میرے تو مجلس کو نہیں پڑھی ویسے، یقیناً مجلس دے وارث موجود ہیں۔ اگر یقین ہے پھر لازم ہے ایک ایسا درود تلاوت فرماؤ بی بی درود توڑے تے راضی ہو جائے۔ آخری زحمت ہے پردے والے وارث دے جل ظہور اور انہوں دے استقبال دی جتنی تیاری ہے، ایک تیاری والی صلوات ملائکہ دے حوالے ہونی چاہیے۔ محترم سامعین کرام، موالیان حیدر قرار، عزاداران حسین ابن علی علیہ السلام، ریت صاحب الزمان، توجہ ہے گزارشات آپ۔ میری آواز سارا نو صحیح سمجھ آ رہی؟
تھوڑی ہی کو کم کرے تھوڑی. یقیناً جناب نے اعلان سماعت فرما لیا. مجلس ساڑھے 8ویں بادشاہ تھے تے میں بھی اپنی لیاقت دے مطابق پوری مجلس امام رضا تے پڑھنا چاہوں. جیسا کہ سید نے اعلان فرمایا یہ بھی میری مجلس تے اقتباسات ہیں جڑے تو سنائے جا رہے ہیں. 8ویں امام نام علی ہے، کنیت ابو الحسن ہے، لقب رضا ہے. تھوڑا بول سو صحیح نہیں تو میں 3 گھنٹے پڑھ سکتا، یہ ان تالی مرضی. نام علی، کنیت ابو الحسن، مشہور لقب رضا. ہون تو علی توجہ چیک کر دے ہیں، نام بھی پہلے علی جیسا، کنیت بھی پہلے علی جیسی. فرق صرف اتنا میرے بچوں، پہلے علی نو مرتضیٰ کھویندہ ہے، اس علی نو رضا. مہربان تھوڑا تھوڑا اور ماحول بہتر کرو. اس علی اور اس علی 2 قرآنی فرق ان توڑے حوالے کر دے. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. عزت قرآن استے بولنا. قرآن حکیم دے مطابق اللہ دیاں رضاواں دے مالک نو علی آدھن، علی دیاں رضاواں دے مالک نو امام رضا کھا. مہربان مہربان. یا کمزور ہے اگر چنارہ مگر قبول ہے کمزور یا اللہ. اچھا ایک اور فرق دستے ہیں. انہاں دا لقب مرتضیٰ، باقی القاب میں آج تو سڑینا دو رہنے ہیں سارے امام دے القاب. اس امام دا مشہور لقب رضا. بات ہے صفت دے اظہار دی. میں پوری تحقیق تو بعد آکھ رہے ہیں، بچہ نہیں پڑھ رہا، ذمہ دار آدمی پڑھ رہے ہیں. اس علی نو سب تو پہلے مرتضیٰ محمد فرمایا ہے، اس علی نو سب تو پہلے رضا خود اللہ فرمایا. اور ہاتھ بلندوں میں سارے بول رہے ہو حیدری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 4 معصومین علیہ السلام دی لڑیے پریشان تا نہیں ہو رہے. اس ساڑھے واحد امام ان رانا صاحب جس امام دیاں زمان تا مشہور ہے. جان دے ہو کتنی زمان تا ان ساڑھے اس امام دیاں. کوئی ایک بچہ میری مدد کرے بھائی، جنہ دے کالے کپڑے بھائی تو سب کے مدد کر دے ہو میری. اس امام دیاں کتنی زمان تا ہیں؟ اچھا چلو 10 دے آئیں پھر ہم تو انہوں تھوڑا بولنا بوسی، کیونکہ ان پورا مہینہ ہو گیا تو انہیں امام رضا سن دیاں. تے میرے کافی مجالس ہیں امام رضا تے نیٹ تے ہی موجود ہیں. تے اس باوجود نہ تو انہوں کسے ذاکر میری مجلس تا اقتباس سنائے تے نہ تو انہوں پتا دستہ میں تے تائید تو سا کرائے. اس ساڑھے واحد امام جس امام دیاں مذہب اہل بیت 5 زمان تا موجود ہیں. تو سوا نہیں آکھیا میں کتنیاں بولو 5. ایران دے ایک عالم دین نے ساڑھے مولا تے کتاب لکھی. کتاب لکھن تو بعد سرکار دیاں زمانتاں لکھیاں. زمانتاں لکھن تو بعد انہیں ایک جملہ لکھا، میری طبیعت باغ باغ ہو گئی تو میں نے پتہ کوئی نہیں. او فرمیندن کہ اس امام دیاں ہن 5 زمانتاں 5 زمانتاں دے کے رضا فرماونا چاندن. ظاہراً میں کلہ ہوندہ، حقیقت اچھ میں کلہ 5 ہوندہ. ہائے 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 نہیں سمجھ آ رہی جناب. ہون میں پہلے تو انہوں زمانتہ تھوڑا ہوں. زامن آہو، زامن مسافران کتنی ہو گئی ہیں؟ 2. زامن روز جزا کتنی ہو گئی ہیں؟ 3. زامن اسیران
کتنیاں ہو گئیاں؟ ضامن زائر، عزت امام دی خاطر بولنا، ضامن زائر لقب ہے صرف 8.5 امام دا، اور کسے امام دے حصے چھے لقب صفت دے اظہار نال نہیں آیا۔ میرے نال چلو، میں علماء کرام تو تصدیق کروا دینا۔ ضامن زائر دا مطلب کیا ہے؟ علماء فرمائیں ضامن زائر دا مطلب ہوندہ ہے اپنے روزے کے زوار کو جنت کی ضمانت دینے والا۔ آئے ہائے ہائے آئے ہائے سبحان اللہ۔ وہ کتھے گئے پیسے لے کے پٹن والے ٹر گئے؟ نعرہ میں آپ مرا دینا، ہاتھ بلند سارے بول رہے ہو حیدری، ماشاءاللہ سانو ساران دے بارے پتہ ہوں دے۔ ضامن زائر اپنے روزے کے زوار کو، توجہ ہے، اپنے روزے کے زوار کو جنت کی ضمانت دینے والا۔ مجمع ساڑی مرضی دا ہوئے، استعداد عقلی مضبوط ہوئے، پھر مذہب اہل بیت دا عرفان توالے تو چھپا کے کیا کرنا ہے؟ توالی خاطر ہے، حکمت مومن دی میراث ہے، سمجھو سلام نہ سمجھو سلام، ساڑی تا نوکری ہو گئی، کتنیاں راتاں لگیاں تے میں اس نتیجے تے پہنچیا، مگر توالے حوالے کر دے ہیں اگے ساڑا اپنا مقدر سرکار رسول اللہ دے روزے دے ثواب تو لاکے، سرکار ابو محمد حسن عسکری علیہ السلام دے روزے دے ثواب تک، تمام معصومین دے روزے تے زائر نو جنت دی بشارت رضا دے روزے تے ضمانت ہائے ہائے یہ تو سارے میرے سامنے نہیں میں آن دیں، میں جو مڑ مڑ کے تونوں پہ آوے دا پکھا کھا کر لو، اے جگہ خالی ہے، انج لگتا ہے جی میں ختم دی مجلس ہے، کٹے ہوئے فروٹ ہونے آوے سن، وہ جنہ ٹرنا ہو تا ٹر گئے، تو سا مخلص ہو، تو سا خالص ہو کے سننا ہے کہ تو سا کہو میرے کو پیسے لمنے ہیں بھائی، امام مستے سننا ہے، مولا ہستے سا پڑھنا ہے، ایک درود دا سہارا ہو جائے مجلس حسین۔ غور نہیں فرمایا جناب نے، توجہ نہیں فرمائی، اوج نہیں فرمائی جی میں چاہ رہے ہیں، میں گزارش کرنا تمام آئمہ معصومین علیہ السلام دے روزہ تے زوار نو جنت دی بشارت رضا دے روزے تے جنت دی ضمانت او بھائیو، بشارت ہور شے ہوندی ہے، ضمانت ہور شے ہوندی ہے۔ قرآن پڑھ کے ویکھو بھئی انہاں لوگانوں رسول اللہ نے جنت دی بشارت عطا فرمائی، جنہاں لوگاں بیعت رضوان فرمائی۔ توجہ، بشارت دے نال نال شرط رکھی گئی، ہاں تم لوگوں کے لیے جنت کی بشارت ہے، مگر ہماری شرط یہ ہے ہم جنگ کریں گے تو تم جنگ کرو گے۔ ان مذہب اہل بیت والا ہے نہیں، ان میں کر کیا سکتا، اگر ہم صلح کریں گے تو تم بولو بھائی، تم صلح کرے گے، شرط ہو گئی نا جی۔ ہمیشہ بشارت اچ میرے بھائیو شرط ہوندی ہے، ضمانت اچ شرط نہیں ہوندی۔ ایک اور فرق دس دینا، مثال دے طور تے توڑے چو الحمدللہ میں خود کئی دفعہ دا زوار ہم، توڑے چو کوئی ایسا بندہ ہوئے جیڑا بندہ تمام آئمہ خدا دے روزہ دی زیارت کرے تے رضا دے روزے دی زیارت نہ کرے، تے ایک ایسا مومن ہوئے جیڑا صرف رضا دے روزے دی زیارت کرے، باقی آئمہ دے روزہ دی زیارت نہ کرے، میدان محشر جو فرق کیا ہو سی؟ میدان محشر جو میرے بچوں فرق یہ ہو سی، باقی آئمہ دے روزہ دا زوار اپنے امام نو تلاش کردہ ہو سی، رضا میدان محشر جو اپنے زوار نو تلاش کردہ ہو سی۔ شاباش، تھوڑا ہو توجہ رکھو، ماشاءاللہ حیدری، ماشاءاللہ تھوڑی تائید ہور فرماونا، توجہ ہے۔ اور یہ وجہ ہے کہ اس امام دا لقب ہو گیا، اور اس امام دی زیارت دا جملہ بھی ہے، اسے دی میں وضاحت کر رہے ہیں، السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ
والزوار فی یوم الجزا. ہن جس بندے نو لفظ غوث دا معنی آندا ہے نا جی اونوں لطف آسی، تے جس بندے نو کلمہ ہی حالی سیدھا نہیں آندا تے وسیع یا رسول اللہ پڑھدا ہے، او نہیں سمجھ سکدا جو میلسی صاحب پڑھا کے آئے. السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزا. اے تمام شیعوں کے لیے اور تمام زواروں کے لیے میدان محشر میں غوث بننے والے. ہائے 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 ہائے، توجہ ہے، ہمارا سلام. یہی وجہ ہے ساڑھے اس امام دی ضمانت ہے میرا بیٹا، ساڑھے اس نا جی اس اہل کوئی نہیں، انہاں دی داد دس دیا بھی اہل کوئی نہیں، آسان گل. یہی وجہ ہے کہ میدان میں تھوڑا دل نہ ٹوٹ جائے، تھوڑا دل نہ ٹوٹ جائے. اچھا چلو چلو، جیڑھا ظاہر ہو کے اور جیڑھا چھپ کے مدد کرے اس نصیرہ دن. انوے کیا جی نا میرا جملہ ضائع ہو ویسی، ذاکرہ یاد کرنا منے میری طرف ضائع ہو ویسی. اے بچے سر نہیں ہلایا، جڑا سر نہیں ہلائیں دا دے بسم اللہ کی میں آکسی، چلو بسم اللہ آکتے نو ثواب تو ہوئے نا. جیڑھا ظاہراً اور چھپ کے مدد کرے اس نو ناصرہ دن. جیڑھا میدان اچ کھڑا ہوئے لڑے تے بھاویں نہ لڑے ان دا وجود ہی مدد ہوئے اس نو آونا دن. ہائے ہائے تجدہو آونا اللہ فی النوائب. توجہ، جیڑھا لڑے بھاویں نہ لڑے اس دا وجود ہی مدد ہوئے اس نو آونا کھوین دے. توجہ ہے، تے جڑا توڑ بوہے تے جا کے گھر پہنچ کے ہر طرح دی مدد کرے اس نو غوث کھا. ہاتھ بلند ہو جائے، سارے شامل ہو، ختم قرآن دا ثواب ہو جائے. حیدری ماشاءاللہ، بولنا تا عزت امام دی خاطر بولنا. یہ ہن تعالیٰ دل میں لا چھوڑیا، ہن اگلا دل تو سامنے جو میں آکھنا چاہنا پڑھنا میں ہو ہے. واحد ساڑھے امامین جو امام فرمیندن کے شیعو میرے زوارو پریشان نہ ہو. میدان محشر سخت ترین میدان ہے، عدالت الہیہ دا روز ہے. تسا میرے روزے دی ایک دفعہ زواری کرو، میں میدان محشر 3 مقامات تے تواڈی مدد کرے سا. اچھا بولے ہو، اچھا بولے ہو. 3 مقامات تے آکھو تا مقام دس دے جی، طلب ہوئے تا دس دے ہے نا. 3 مقامات تے امام رضا علیہ السلام زواران دی اور شیعان دی مدد فرمائے سے. پہلا مقام جس وقت میزان تے آمال تلدے پہ حسن، آمال تلدے پہ حسن، رضا پہنچ کے زوار دی مدد کر سن، زوار نو صدنہ نہ پہنچ. ہائے 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 ہائے، میں صدقے ہوں. شاباش بھائی، شاباش، ماشاءاللہ. گرمی دا اثر ہے، مجلس بھی سارے دن دی ہے. میرا پتر بازو کھول لے کو تنو ہوا شوا لگے. میرا پتر کی ہو گئے یہ اکٹھا ہو کے کیوں بیٹھے؟ جس ٹائم میزان تے آمال تردے پہ حسن، تلدے پہ حسن، رضا مدد فرمائے سن. میں تواڈی مثال دیواں، اپنی دیواں تا تسا آکھنا تکبر ہے. مثال دے طور تے تواڈے کوئی ایک ایسا زوار ہے جس عارفن ہو کے اپنے 8ویں بادشاہ دی خلوص نال ایک دفعہ زواری کی تھی. توجہ ہے، مگر وہ گناہگار ہے، اعمال پلے نہیں، حسنات میں کمی، سیئات میں زیادتی، نیکیاں کم، برائیاں زیادہ. یوم تبلی السرائر، میدان محشر میں تو راز کھول دیے جائیں گے. تسا کیوں سن دے پے ہو راز کھول ویسی؟ میں کیوں پڑھدا پہ ہاں راز کھول ویسی؟ بانی مجلس کیوں کروائی راز کھول ویسی؟ توجہ ہے، اس ٹائم دے سلے عدالت الہیہ دا ترازو لگ سی. میرے بھائیو ایک پلڑے بندے دیاں نیکیاں رکھیاں ویسن میرا بیٹا،
دوسرے پلڑے چ برائیاں رکھیاں ویسے فرض کیتا ایک گناہگار زوار ہے امام رضا دا میدان محشر ویکھن والا کتنی شرمندگی ہو سی میدان محشر ویکھن والا اس بندے دیاں برائیاں تا حد تو زیادہ پہاڑ بن گیا او پئین ترازو دے پلڑے چ او ہے زمین تے ہلدا ہی نہیں پیا تے نیکیاں والے پلڑے چ کوئی ٹاما ٹاما کسے لے کوئی نیکی توجہ ہے اندے چہرے تے زردی آسی بھائی کم سے کم برابر تا تلنے چاہی دین میرا تا نیکیاں اللہ پلڑا ہلدا ہی نہیں پیا تے میں کراں کیا اتھے نہ کوئی ولی نہ کوئی وارث اتھے باپ نہیں بندا بھائی نہیں بندا میں کراں کیا اعمال تولن والے فرشتے غصہ پہ کر دے حسین اس بندے دے کول نیکیاں نہ حسین چہرے تے موت دی زر تول تک جناب جانک کے جاؤ مونڈے تے ہاتھا سی فرمایا تو نہ گھبرا میں رضا تیری مدد واسطے آ گیا فرشتے اکسن سرکار چھوڑ دیوں آواز امام آسی نہیں فرمایا ایسا عادل امام ہے ایسا رعایت بالکل نہیں منگ دیتے مولا نیکیاں تا ہن کوئی نہ پلڑا تا ہے بھارا ویکھو تا صحیح تلسن کی میں ہون میں آدم یا انہوں پتہ کوئی نہیں جو ساڑھے امام ہن کے دے کریم یا انہوں ماں پیو دسیا نہیں میرا پتر مذہب اہل بیت سمجھنا ہے تے بعد کالے کپڑے پامنے تو یا میں سمجھ سا میرے تے اجے مہر نہیں لگی دادا رضا امام ویکسن نہ کہ اس مومن دے نام اعمال چ پلڑے چ نیکیاں بہت تھوڑیاں برائیاں حد تو زیادہ امام صرف حکم ایک فرمائے سے او فرشتو اگر اعمال تولنا چاندے ہوئے برائیاں پیاں رمہن دے ہو اندیاں ساریاں نیکیاں لہا کے اس پلڑے چ میری زواری دا ثواب رکھ ہائے 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 اور ہاتھ بلند ہو جائے میں سارے بول دے ہو حیدری توجہ ہے محترم پردہ رواں چھوڑ دے ماں بھائی تھوڑا اور پڑھ گنوں یہ ہے پہلا مقام جی میں نے تو پڑھنا ہے سید محترم مگر سننا کس نے ہے جنہوں نے سننا تھا وہ تو چلے گئے اور ہمارے بانی محترم بھی باہر کھڑے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے دو چار لوگ بول رہے تھے وہ بھی نہیں ہیں ایک درود دس آ رہا ہو جائے مجلس حسین یار ان صلوات نہ پڑھو یقین منائے یہ مجلس پاک میں کافی عرصہ پڑھتا رہے ہیں آخر برآمدیاں کرویندے رہے ہیں تے کافی عرصے تو بعد مجلس میں قبول کی تھی میں دل لا کے کھڑا پڑھتا میں امام دی کچہری اچ کھڑا ہاں میں ان سمجھدا پیا میں امام دے حرم اچ کھڑا بلکہ ان سمجھو میں اپنے آپ نو سمجھدا پیا میں امام دے سہنے بزرگ اچ کھڑا تے میں ویکھ رہا امام دے زوال سبیل پہ کر دیں تے سبیل اچ برتن عام نہیں کوئی سونے دا برتن ہے کوئی چاندی دا برتن سبیلہ سونے دیاں برتن تسا نہیں بولے اس گلتے شاید تاری معلومات اچ نہیں جتنے بھی حرم ہن معصومین دے پہلے اس جملے دی وضاحت کر لگی سب تو وسیع و عریض حرم ہے امام رضا دا 4 مربع کلومیٹر یعنی کوئی بندہ 8.5 امام دے روزے دا ایک چکر لاوے ایک چکر 4 مربع یعنی 4 کلومیٹر تے مبنی ہے توجہ ہے ایک چکر 8 بڑے صحنن 36 دروازین 8,000 نوکرے ہر نوکر دی تنخواہ کم سے کم 70,000 ہے تے اے نوکر عام نہیں میرے بھائیو مت سمجھو کہ ساری طرح دے مسکین ویندن جڑے جتیاں سنبھالی کھڑے ہوندن اے عام نوکر نہیں کوئی تو انو جنرل نظر آسی کوئی وزیر نظر آسی کوئی مشیر نظر آسی
رانا صاحب یہ جملہ قابل تشریح ہے، میں دی وضاحت کیتی ہے مگر تھوڑی اج کر دیں تحقیقی جملہ اج تولے حوالے ہو ونجے پوری مجلس بھول جاؤ تے یہ جملہ ذہن چ رکھا ہے۔ میلسی صاحب نے سنیا تے انہاں یہ آکھیا ساڑے مولا دے حرم دے ہن 36 دروازے اور کتنیاں راتاں لگیاں میں جاندہ یا امام جان دیں تو سن کے جتی ویک چھڑو تے تھوڑی مرضی میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اے واحد امام ون اینڈ اونلی، اے واحد امام جس امام دے روزے دے ہر دروازے دا معجزہ مشہور ہے۔ اور تینوں کی پتہ ہوئے میرا پتر میں کی آکھے؟ ہاں ہاں یارے پچھلے تو آگا نہیں وے آویں دے، پہلے اگے آویں جو میں نہ تو تنگ تا نہ ہوا، میں تو بھروسہ کیتا ہے بے کالے کپڑے نہیں نہ دے اگے بہرین تے چنگا سن سے انہوں بیٹھے ہوتا ہی رہو ہوائے نا۔ علی رضا شاوری آگئے دو جملے اور پڑھ دیں، غصہ ہی نہ کریں، توجہ ہے۔ واحد امام علی رضا شاہ جی اس جملے تے مجمع نو چاہیدائی سبحان اللہ اتنی اچھی آتے جو میں خوش ہو ویندا کیونکہ نہ سنا ہی کوئی نہیں تو میں پہلی دفعہ پیا پڑھتا تھا جس بندے نو ہونی تیڑے بھیڑے ہے نا جی میں نو پتہ ہے تے 36 دروازہ تے 36 معجزے سنا دے وے نیاز میں لئی کھڑا میں ساری نام وچ دینا ہے تے ہونی جڑا بندہ بیٹھے پسیل میں پٹھا ہو کے بیٹھے ہوندے بندے کیا آکھ سکتے بندے نہیں ہے جو نہیں پڑھنا ہوندہ ساڑھی گل قیمتی ہے کسی اور بندے مرضی دا بندہ سن لو پھر یا کوئی انج پڑھدا ہوئے پھر سیٹ ہو کے سنو۔ واحد ساڑھے امامن جس امام دے حرم دے 36 دروازے ہر دروازے دا کوئی نہ کوئی معجزہ مشہور ہے۔ علی رضا میں کراں کیا تیرے مجمع نو گروی لگی بیٹھی ہے جس امام دے روزے دا دروازہ معجز نما ہوئے خود رضا نو کیا ہونا چاہتا ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہائے 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 سبحان اللہ شاباش کوئی تھوڑی تائید کرو بھائی میرے بچوں یہ ڈھلے نہ پاو جی ہاں 36 دروازے اور ہر دروازے دا کوئی نہ کوئی معجزہ مشہور ہے۔ اگر کوئی طالب علم بیٹھے گواہی دے سکتا ہے 2 دروازے تب بچیں چ مشہور ہیں ایران دے طالب علم چ مشہور ہیں 2 دروازے ایک او دروازہ جس دروازے دے قریب سرکار دا لنگر خانہ موجود ہے میں پڑھے چونکہ میں پڑھے نیٹ تے آیا لہذا تسا سنے تے دوسرا تسا کو نہیں سنا۔ دوسرا ہے آقا حر عاملی والا دروازہ حر عاملی والا دروازہ اے دروازہ لمامن والے آقا شیخ بہائی توجہ ہے۔ ایک تحریر اس دروازے تے ایک تحریر اس دروازے تے تحریرہ سنو پھر فیصلہ کرنا سناواں کہ نہ سناواں پھر کسی اور تو سن لوائے جس دروازے دے قریب ساڑے امام دا لنگر خانہ بھائی جس سے لے لنگر کرن ویسو اکسو تو میں تو سی ڈی بھی کھا دینا امام دے روزے دے دروازے تے دید پوسی پڑسو تے خوش ہو ویسو اس وقت کے اس دروازے تے لکھا ہویا ایم باب خداست کائنات والو اے رضا دا دروازہ نہیں خود خدا دا دروازہ ہائے 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 ہون بولے ہو سارے بولے ہو میرا بچہ تو نہیں بولے تو ہون بھی نہیں بولے این باب آہا سبحان مولا اجر عطا فرمائے مولا اجر عطا فرمائے نام این باب توجہ ہے این باب باب خداست یہ رضا کا دروازہ نہیں خود خدا کا دروازہ ہے۔ اگلا جملہ اس تو بھی عجیب ہے رزق خدا در دست رضا است میں پوچھیا ہے کہ ایرانی دوست ہوں میں کہا یار اس دروازے تے کیوں لکھوایا ہے انہاں کیا جی اس دروازے تے قریب ہے امام دا لنگر خانہ دنیا دا سب تو عظیم دسترخان ہے جتھے فرشتے مہمانی کر دن ہر لنگر کھامن والا رضا دا بندہ اس بات تے یقین رکھ کے لنگر کھاوے رزق خدا در دست رضا است اس بات تے یقین کر کے لنگر کھاوے رزق خدا دا ہوندہ ہے ونڈا ناستے ہاتھ امام رضا ہائے 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 ہائے
دوسرا ہے شیخ بہائی والا دروازہ. ایک دیوار میں پڑے ہے، صرف ایک دیوار. شیخ بہائی والا دروازہ. اس شیخ بہائی والا دروازہ میرے بچوں یہ بہت قدیم دروازہ ہے، پرانا دروازہ ہے، چونکہ حکم ہے صرف امام رضا پڑھنے میں موجود مطابق پڑھ رہے ہیں. شیخ بہائی علیہ رحمت سامنے زواراں دا کوئی ایسا قافلہ آیا جس قافلے اس انداز نال زیارت کی تھی. ہوندے آج اساں چاہنے ہیں ہوئے انج زواران دا قافلہ میرے بچوں آیا، انہاں اس انداز نال زیارت کی تھی. شیخ بہائی نو غصہ چڑھ گیا. بہت عالم، قابل، فاضل، یعنی اتنی عظیم شخصیت دروازے بند ہوئیں دن حرم تے بہ کے اے سوال کر دن رضا قبر جو جواب دے. ایسے علماء و سلام ہے ساڈا میرے بچوں. ٹھیک، انہاں جس ٹائم آخری روایت ہے، انہاں جس ٹائم یہ حالت ویکھی انہاں نو غصہ چڑھ گیا. انہاں فیصلہ کیتا میں ایک ایسا دروازہ بنینا، او دروازہ لینا میں سرکار دی قبر دے بالکل سامنے. اس دروازے تے میں ایسی تحریر لکھویسا کہ کوئی بندہ دروازہ کراسی نہ کر سکسی، عبوری نہ کر سکسی، لنگی نہ سکسی. جیڑا آوے چوکھڑ تے ہاتھ لاوے، بوسا دیوے تے گھر چلا جائے، قبر تائیں کوئی بدتمیز نہ پہنچے. فیصلہ کر کے معمار دے کولا ہے، مستری دے کولا ہے، بھائی میں دروازہ بڑھوانا ہے، جب تک ادھے تے میں تحریر نہ لکھا دروازہ نہیں لاونا. دروازہ میں نو چاہی دے کتنے دن ایچ بنا دے سے؟ وہ ساکھے جی 8 دن ایچ. توجہ ہے؟ لو فرض نہ 8 دن گزر گئے، اگلا دن ہے جمعہ نو لگنا ہے دروازہ. پہلے اس لکھنی ہے تحریر تے پھر دروازہ نصب ہونا ہے. شب جمعہ نو معمار مستری دروازہ مکمل کیتا تے سام پیا. ہون تو رہا امتحان ہے، لمنا میں نہیں چاہیے تھا کیونکہ اگی اوکھا پہ سن دے ہو. رات نو معمار دروازہ بنا کے ستے پہن، ان دے خواب اچ امام رضا ہے. معمار اے ہے ساڑا لاڈلا نوکر، دل میں ایندہ توڑ نہیں سکتا، اج کر صبح ہومن تو پہلے اٹھ کے دروازہ لا لائے. کیوں؟ اگر اس تحریر لکھ چھوڑی، واہ واہ، شاباش 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 شاباش، جڑے بول رہے ہو عزت امام دی خاطر، قیمتی بات ہے، علمی بات ہے. صبح اس دے اٹھن تو پہلے رات نو دروازہ لا لائے. وہ مستری صاحب رات دا اٹھے، انہاں آ کے دروازہ لا دیتا. دروازہ لگ گیا. اگلا دن ہویا تے سرکار تیاری کر کے آئے کہ آج میں دروازہ بھی لوامنا ہے اور امام رضا دا سلام بھی کرنا ہے. مگر اپنی صبح دا آغاز امام دے سلام تو کر دیا ہے. صبح دے ٹائم جس لئے سلام مستے آئے، انہاں ویکھیا تے وہ دروازہ لگا کھڑے. انہاں دروازہ ویکھیا، دروازے دا سلام کیتا، چڑھ گیا غصہ. اتے تحریر ہے کوئی نہ، میرا مقصد فوت ہو گیا. اس طرح تا ہر بندہ پہنچ ویسے امام رضا دے روزے تے، گناہگار خطا جیسا بھی ہویا. فوراً مستری دے بوہے تے آئے، دق الباب کیتا، بہر آیا. ہون میں آدھا بندہ موجود کوئی نہیں. غصے نال پوچھیا کس کے حکم سے تو نے یہ دروازہ چھپ کے لگایا؟ میں نے تو نہیں کہا. اس نے کہا اس کے حکم سے جس کا حکم آسمانوں پر بھی چلتا ہے. ہائے ہائے، واہ واہ، شاباش شاباش، حیدری یال مہربانی. یک دنیا ممنون شما ہے. اس کے حکم سے جس کا حکم آسمانوں پر بھی چلتا ہے، جس کا حکم زمینوں پر بھی چلتا ہے. کہ بلا میری مجال ہے میں اپنی مرضی کروں. امام میرے خواب چاہیں انہوں نے حکم فرمائے. نالے جملہ بھی آکھے نے بے ساڑا خاص نہ کرے، دل میں توڑنا کوئی نہیں، دروازہ لا لے. اچھا بے ہن تیرے نال نہیں، اگلی گل میں امام نال کر دا. آگے مولا دے کول، مولا دی خدمت حاضر ہوئے، سجدہ سلام کیتا. یبن زہرا، میں تا چاندھامی ایسا دروازہ ہوئے
اس دروازے تے ایسی تحریر ہوئے کوئی گناہگار تواڈی قبر تک پہنچے ہی نہ، دروازے تو سلام کرے تے واپس چلا ونجے، مولا تساں دروازہ لوا لیا ہے۔ وجہ امام فرمایا اے بہائی اگر گناہگاراں ساڈی قبر تک آونا ہی نہیں تے اللہ سانو کریم کیوں بنایا ہے؟ جنت نما ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عالم، فاضل، صابر، ذکی، منتخب، عالم آل محمد، قرۃ اعین المؤمنین، غیظ الملحدین، الرضا من آل محمد۔ پریشان تا نہیں کیتا میں تم؟ اگلے سال اگر میں منیا تے علی رضا شاہ میں یاد کروایا تے ہو سکتا ہے اگلے دروازہ دی کہانی سنواؤں یا مجلس پوری امام دی القابات تے پڑھ دوں۔ آج تتیمہ ہویا، اختتامیہ ہویا، منتہائیہ ہو گیا۔ اختتامی نے چنگا کو نہیں سونا، میں چنگا پڑھے۔ اختتامیہ انتہائیہ ہو گیا، ہون آخری لقب پڑھ دے ہیں۔ ہر لقب بھول سکتا ہے شیعہ ماں دا بچہ، مگر اے لقب بھول نہیں سکتا۔ شیعہ جتھے ہوئے منہ جو ہے نکل دیئے، لقب کیڑا غریب الغربا۔ غریباں تو بھی غریب امام، جنازہ آنا ہے میرے امام دا، تابوت نہ ہوندا تے ہو سکتا ہے میں تھوڑی کنجوسی کر ویندا۔ اگر حق ادا کرو تا میں دستا اس امام نو غریب الغربا کیوں آکھیا گیا۔ 4 وجوہات میں سنیں علماء دی زبان تو کہ ساڑھے اس امام نو غریب الغربا کیوں آکھیا گیا۔ حالانکہ لفظ غریب آوے تے فوراً حسین یاد آندن، مگر اے غریب الغربا ان او صرف غریب ان۔ جیسے لئے ایسا پوچھتے ہیں حسین صرف غریب ان، اے غریب الغربا کیوں ان تے جواب ملتا ہے بھامے رسیاں پاک کے آئیاں بہنہ آئیاں ضرور، بھامے ہک ہک وین کیتا بہنہ رنیاں ضرور۔ اے او غریب وطن تے 18 بہنہ، جدہ مامون زہر پلایا نہ کوئی ہاتھ بنامن والی نہ کوئی پیر بنامن والی۔ پہلی وجہ کہ لاش تے میت تے بہنہ نہیں آئیاں۔ دوسری وجہ اس امام نو غریب الغربا اس واسطے آکھیا گیا ہے اے واحد امام ہیں جس امام دا وطن مدینہ بہت دور ہے۔ مدینہ عراق تو بھی قریب ہے بھلا ہوئے، نجف تو بھی قریب ہے، خراسان تو مدینہ بہت دور ہے۔ اس دوری دی وجہ تو آکھیا گیا غریب الغربا۔ دل لا کے سننا یار، ایسے مصائب دے جملے لوگ پڑھتے نہیں۔ تیسری وجہ علماء فرمیندن اے امام اس واسطے غریب الغربا ہے، اے واحد امام ہے جڑا امام پیو دے قاتل نال دفن ہویا ہے۔ نہیں تو سمجھا ہے نہیں کیتی جی میرا دل آئی جی میں جنازے دا حق بندہ آئی محسوس ہی نہ کر سو۔ اس امام تو علاوہ سانے جتنے بھی امام ہیں جدن او دفن ہوئے انہاں دے دکھ مک گئے۔ نہیں سمجھ آ رہی تو وضاحت کر دینا، جتھے علی دفنن نال آدم بھی ہے نال نوح بھی ہے۔ علی کروٹ بدلن تو کہلے آدم تے دید پاؤں دیئے، کہلے نوح تے دید پاؤں دیئے۔ جتھے حسین دفنن نال اکبر بھی ہیں نال اصغر بھی ہیں، سراندی حبیب بھی ہیں۔ حسین کروٹ بدلن تو کہلے حبیب تے دید پاؤں دیئے، کہلے اکبر تے دید پاؤں دیئے۔ دو ایسے مظلوم ہیں جڑے جس سے لے کروٹ بدلن قبر وین بلندوں دن، پہلا محمد ہے۔ واہ 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 شاباش، ہن سمجھو جی میں چاہ رہے آمی
دوسرا رضا ہے جتھے محمد دفن ان سجے کروٹ بدلن تا دھوپتے تھی دی قبر نظر آندی ہے بھلا ہوگی دوسرا ساڈا غریب الغربا مولا امام رضا ہے اے جس سے لے کروٹ بدلے اندی نگاہ پیو دے قاتل ہارون تے پوندی ہے امام آج بھی قبر فریاد کر کے آدھن تو او ظالمین جے مرن تو بعد زنجیر بھی نہیں لائے بھلا ہوگی توق بھی نہیں لہائے غریب الغربا دو لفظ پڑھ دیں 2 منٹ دیوین کر دیں وداؤہو کا وداء الحسین ساڑھے اس امام تو امت وطن ایمیں چھڑایا جی میں لوگاں حسین تو وطن چھڑایا مگر فرق صرف اتنا یہ کو تھوڑی کم کرے میں آکھا تا کوئی نہ آئی فرق صرف اتنا جدہ حسین وطن چھوڑیا ان دی ہکروں دی آئی جدہ رضا وطن چھوڑیا ان دیاں 18 رون دیاں عیسیٰ جلودی تے نال ان دے گنڈے مامون عباسی دی فوج جیسے لے آکے مدینہ چ میرے امام دے گھر نو گھیر لے آئے نا علی رضا شاہ جی اگر میں بیٹھا ہوں نا مجمع چ تے پڑھا لکھا کوئی ذاکر پڑھتا پیا ہوئے میں جس جملے تے رومنا پسند کرساں وہ اے ہی جو میں ہن سناونا چاہنا آج بھی شریعت مصطفیٰ چ حکم ہے کسے بھی محلے دار دا دروازہ 3 دفعہ تو زیادہ نہ کھڑکاؤ 3 دفعہ کھڑکاؤ کھل جائے تا ٹھیک ہے نہیں تا واپس آ جاؤ ہے کوئی ہے کر کے رومن والا اور اتنی بے دردی بے رحمی نال نہ کھڑکاؤ محلے آلہ نو تکلیف ہوئے مامون دے سپاہیاں مدینہ شہرچ رضا دا دروازہ اس انداز دال کھڑکایا رضا دیاں بہناں ڈر گئیاں بھلا ہوئے بھائی رضا دیاں بہناں ڈر گئیاں یہ 18 16 17 3 روایتیں یہ بہناں دوڑیاں رضا لے پاسے بھائی ذرا ویکھو نا سارے دروازے تے کون بدتمیز ہے انہاں دا لہجہ دستا ہے جو ہے مدینے دے لوگ نہیں یہ کوئی دور دے وستے نہیں امام امامہ نہیں سنبھلے تے دروازے تے تڑپ کے پہنچے انہاں خط پیش کیتا مامون دا پیغام سنایا عباسی چاہ رہے ہیں وطن چھوڑو تے سالے کول خورسان آؤ ذمہ وار آدمی پڑھ رہے ہیں امام فرمایا اگر میں نہ ونیا عیسیٰ جلودی ہس کیا دے اگر نہیں ونجنا تے پھر بہنہ دے سامنے قتل ہو امام فرمایا ہر بہن دا یہ حوصلہ نہیں ہوندہ جو بھیرا دا قتل سہ ونجے لحظہ رکو میں بہنہ نال ودہ کر کے آماں یہ جان دے اسو امام تقی دی عمر 5 سال یا 7 سال دو روایتن بقول شیخ مفید 7 سال عمر آئی 7 سال دے شہزادے نو امام سینے نال لایا تے آخری سلام کیتا کاظم دیاں دیاں رضا دیاں بہنہ مسافر دا آخری سلام ماتمی ہوئے تا کوئی بہن ہی دس سکتی ہے جدہ بھیرا آخری سلام کرے تے دل تے کیا گزر دیئے رضا دیاں بہنہ نہ لینا نہ سنبھلیاں حجریں چھو نکلیاں آکے بھیرا دے سامنے کھڑ گئیاں اے جملہ میری مرضی ہے علی رضا شاہ جی میرے امام سب تو پہلے تقی نو آکیا تقی بیٹا جی بابا فرمائے ایک دفعہ میرے سامنے اپنی پھوپیاں دا سلام کر تقی بادشاہ نے متھے تے ہاتھ رکھ کے سلام کیتا کان تے منہ لا کے فرمائے میں ٹوریا میں نہ میری 18 بہنہ تیرے حوالے ہو گئیاں پھر میرے مولا نے جناب حکیمہ خاتون تو لا کے معصوم قم تک ساریاں بہنہ دا 3 دفعہ تر چہرہ ڈٹھا جدہ تیسری دفعہ چہرہ ڈٹھا سین حکیمہ ٹر پہ رضا نو سینے نہ اللہ کیا کہ رضا ٹھیک ہے دو میں حجت خدا دی اولاد ہیں میں سنی ودیاں آئی تا تسا سادہ چہرہ انج پہ ویندیو جی میں کربلا جو حسین بہنہ دے چہرے دے تھے آئے امام فرمایا نہ او ولیا نہ میں ولنے آخری نگاہ آکے معصوم قم دے چہرے تے ٹک گئی معصوم قم دوڑ پائے ٹور پائے تھک دے پائے ہو میں نیڑے کر دینا کوئی ضروری ہے میں لمبا پڑھتا رہا یا سارا پڑھتا رہا کسی اور تو سن لوائے قم والی سین دی جیسے لے دید پئی ٹور پئی آواز آندھی تیری میری ماں بھی ہکے
تیرا میرا پیو بھی ایک ایسا سکے بہن بھیرا ہیں، میں تیرا مزاج جان دیاں کچھ منگنا چاہنے؟ آواز دیاں ہاں، آخری سلام تو پہلے منگنا تا چاہنا، مگر شے ایسی ہے جڑی شے آج تئی کسے بھیرا بہنا تو منگی نہیں۔ فرمایا مانگ واسطے چھویا تا ضرور دے سو۔ رضا فرمائیں دن اگر محسوس نہ کرو میں ٹورن تو پہلے ایک دفعہ تو آدھے سامنے انج زمین تے لیٹ داں جی میں بھیراما دے میت ہوں دیں ہے واسطے چوے تا ضرور کرائے۔ ایک دفعہ وال کھول کے او جو وین کرو جی میں بہنا دے میت تے وین کریں دیاں، میرے دل وچ حسرت نہ روے جو بہنا میرے میت تے رو نہ سکیاں۔ بیٹھے کوئی روون والا تاریخہ دیے امام رضا مٹی تے لیٹ گئے، بہنا وال کھولے، کوئی آدھی آئی مسافر رضا، کوئی آدھی آئی غریب رضا، کوئی آدھی آئی پردیسی رضا، حالی بہنا رج کے ویر دا ماتم نہ کیتا معصوم کم کن تے مولایا رضا۔ ہون مٹی چھوڑ او مسلمانہ دروازے نو اگلا چھوڑیے، اے نہ ہوئے گھر ماتم ہوئے تے مسلمان گھر جو داخل ہو جاویں۔ میرے امام نو لائے آئے 2 سالہ دی ولی اہدی مکاؤں بھائی، اے ساڑے او امام جس امام نو 2 کٹھے زہر پلائے گئے۔ علی رضا شاہ جی آج میں پڑھدا پیاں، کل سارا زمانہ پڑھسی، تساں گواہی دیوائے کہ پہلی دفعہ میلسی صاحب پڑھی۔ حسین دے قتل تے اے درخت 40 دن روندے رہ گئے۔ رضا او غریب ہے جس غریب دے قتل تے جنہ انگوریں چ میرے مولا نو زہر پلایا گیا۔ آج بھی اس علاقے چ جا کے ویکھ لو، انگور دی بیل تا اگ دیئے اتے پھل نہیں لگدا۔ ہاں ہاں ہاں، واہ 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 واہ، ایڈا شاباش، ایڈا کوئی اوکھا زہر رہا۔ جی جی، انگور دی بیل اگ دیئے ماتمیوں اتے پھل نہیں لگدا۔ وجہ بھی دس دینا اس زہر کیوں دیتی ہے، ہو سکتا ہے تو انہوں کسے دسی نہ ہوئے۔ اس ٹائم بغداد ویندہ پیا امامون لشکر نال تیار آئی، اس واسطے کہ امین دی تے موتمن دی جنگ جاری آئی۔ امین چاہندہ یہ بغداد پہنچ کے میں تخت خلافت تے قبضہ کر لواں۔ اے فوج سمیت جا رہے آئی، تو سے فوجی چھونی آئی، اتھے عارضی قیامی نہ لوگاں کیتا، گھوڑے تے سوار ہنتے ویندے پہ ہے تے ایک فوجی آکھیا مولا بغداد جا رہے ہیں۔ امام دے منہ جو جملہ نکلا الحمدللہ۔ اس آکھیا مولا ویندے تے سفر تے پہ ہیں، ویندے بغداد پہ ہیں، تو سا الحمد کیوں پڑھئے؟ امام فرمایا ہر کہندہ اپنا اپنا کام میں۔ بغداد پہنچ کے اے تخت سمریسی میں سدھا پیو دی قبر تے ویسا بھلا ہوئی بھلا ہوئی بھلا ہوئی۔ انہوں اکساں بابا قبر تو بہرا پتر زنجیر لہامن آیا۔ ایک گل اس سپاہی نے مامون نو دسیے، مامون ظالمت اگر ایک گل لیتے رضا پھر جیندہ بغداد نہ پہنچی۔ جس مقام تے پڑاؤ آئی اس مقام تو امام دا گھر 1 میل دور آئی۔ اس محلے جو صدوایا 2 کٹھے زہر پلائے گئے۔ اے جملے میں تاں کھڑا آدھا بعض بندے صرف امام دیئے مجلے سنن واسطے آندیں۔ پہلا زہر ساڑے امام نو انگوراں دے ذریعے دیتا گیا جدی روایت سنا گیا۔ دوسرا زہر ساڑے امام نو اناراں دے شربت اچ پلایا گیا۔ امام کرسی تے بہ گئے، اس انگور پیش کیتے، امام 2 یا 3 دانے کھاتے تے جگر تے ہاتھ آیا۔ اس گل تے تو ہاتھ اپنا جگر تے آنا چاہی دہا، میں مولا دا قتل کھڑا پڑ دا۔ امام اٹھے تے ٹورے تے قدم لڑ کھڑائے، ظالم دی آواز آندی کن پہ ویندیو؟ امام فرمائے جن تے بھیجے آ۔ اے آدھے ایڈی جلدی نہ کرو، میں تو علیہ استے شربت بھی بنوایا ہے۔ یہ ہن شیخ مفید علیہ رحمت دی روایت تو اقتباس کر کے جملہ پہ آدھا، اس اشارہ کیتا دوسرا ظالم اناراں دا شربت لے کے آیا۔ میں نو معافی دیونا، میرے کو لفظ ہور کوئی نہیں، اگر ہون دے تو یقیناً میں وہ استعمال کریں دا۔ آواز ساؤنڈ دی تو انہوں جی میں بھی سمجھ آن دی پہ یہ کوشش ہے میرا لفظ تو انہوں سمجھ آمنجے۔ اے ظالمہ دا اے اناراں دا شربتی پیونا پوسی۔ امام جام ہاتھ تے رکھیا، امام فرمائے کمینہ
دو دو کٹھے زہر سوچ کے پلا میری وطن تے ہکو دی واہ 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 بھلا ہو جینو پتہ ہی کوئی نہیں یتیم وین کیویں کریں دن اس ایک سپاہی نو اشارہ کیتا سپاہی پردہ ہٹایا ننگیاں تلواراں والے 70 حبشی غلام کھڑے ہے امام پڑھیا انا للہ و انا الیہ راجعون اگر سمجھنا چاہندے ہو ساڈے اس مظلوم امام نو کیڑی اوکھی زہر پلائی گئی ہے اس گل تو سمجھ جاؤ امام صرف ایک گھٹ لایا امام دے ہاتھ کمبے جام زمین تے جھڑیاں کچی زمین آئی ایڈی ظالم زہر آئی جتھو جتھو زہر گزر دی گئی ہے زمین پھٹ دی گئی واہ 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 بھلا ہوئے بس مکدی پہ یہ میری پڑھائی 2-3 منٹ دے میں نے اگر میں سمجھا لے تے ہو سکتے اگے پڑھن دی لوڑی پیش نہ آوے اللہ گواہی میرے امام نو زہر مل گئی ہے کہیں ویلے میرا امام سجے تڑپ دائے کہیں ویلے کھپے تڑپ دائے میں سوال پیا کرداں گرمیاں دا موسم ہوئے میل دا پند کرنا ہوئے بندے زہر پیتا ہوئے دسو ٹور سکھی میں واہ 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 ماتمیاں دے موئی چو ہے تا نکلیے ایک گل میں ماتمیاں دے دل دے قریب کیتی ہے جس سے لے کوئی ماتمی ہلکا لگا کھڑا ہوئے ماتمی ماتم کردہ پیا ہوئے سمجھدار ماتمی سمجھ ویندے انہوں پیاس لگ گئی ہے پیاسے نو فوراً پانی پلایا ویندے ہن توجہ کرائے ایک میل دا پندہ گرمیاں دا موسم میرے امام دا حوصلہ وین کر کے آدھے آئے راج راج ٹراؤ میں کوئی سجا تو چنگا تھا کوئی نہ سیدہ دے خوش نصیب واہ 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 سبحان اللہ لمبا نہیں پڑھنا سیدہ دے خوش نصیب نہ میریاں بہناں نال نہ میریاں ماما نال جتھے تھک ویندے آئے امام مٹی تے بیران دے آئے جس لے حوصلہ بحالوں دا امام ٹور پوندے آئے ماتمی جوانا جدہ امام دروازے تے پہنچیا چونکہ پورا میل دا پند کیتا ہویا اس انداز نال ابو سلط نو آواز دیتی ہے ابو سلط دروازہ گھبرا کے کھولیا معافی دے منا جدہ دروازہ کھولیا رضا امام منہ دے بھار مٹی دے جھڑ پہ حقل مار کیا دے تکی بیٹا آویں آہن بابا لازدہ مہمانی شاباش 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ہر بندہ اپنی اپنی عبادت کرے امام دا جنازہ آمن والا ایک دفعہ اتنا گریا بلند ہوئے جتنا گریا جنازہ تے ہونا چاہی دے حالی بھی اگر کہیں نو سمجھ نہ آئی ہوئے کیڑی ظالم زہر آئی ایک اور روایت دے ذریعے سمجھا دینا آج رات نو تجربہ کرائے جدہ شام دا تھکایا مسافر ملنگ جی گھر پہنچ دے بندے دی عادت ہوں دیئے بندہ پہلے جتی چو پیر کڑھیندہ ہے وقت چار پائیتے باندہ ہے وقت دراز ہوئے دے ایڈی ظالم زہر آئی جدہ سہارا دے کے ابو سلط لائے آیا ایڈی طاقت کوئی نہ آئی جتی چو امام پیر کٹھ لیندہ نالائن پیر چرائے گئی سجر اسار دے بھار امام بستر تے تڑپیا شاد مار کے آدھے دادی زہرا ہونا ہوا میرا کوئی نہیں رہ گیا سبحان اللہ حوصلہ میرا پتر حوصلہ 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 بھائی انشاءاللہ کہیں سمجھ کے رونا سمجھ آلے رونی معرفت دی رونی ہوندی ہے بدے نو پتہ ہوندہ ہے جو مسائب کیڑے آئے ابو سلط کہیں لے امام دے ہاتھ دبیندہ ہے کہیں لے پیر دبیندہ ہے کہیں ویلے امام دا سر دبیندہ ہے جیسے لے چہرے تے موت دی زردی اس چھاندی لٹھی ہے جلدی دے نال دوڑیا پانی دا جام لے آیا ہاتھ ودا کیا دے مولا تولا جگر کبابے گھوٹ پانی دا پیو حق بند آئی جدہ امام دی دید پانی تے پئی آئی امام پانی پیویا پانی نہیں پیتا اکھی سامن دے بدلار وس پئیاں ایدی آواز آن دے مولا پانی نہیں پئی دے پانی وے
سید دی آواز آندی ہے مینوں تا مل گیا کربلا او مگدا ٹریا دیڑا خنجر دے تلے آدھا زینب اترے کھا بابا سبحان اللہ ہونو جنہوں ہو جی میں چاہ رہے آمی بھلا ہوئے شالا کائنات دا کوئی غم نہ ویکھو ابو سلط دی آواز آندی ہے مولا ہون آکھو تا میں طبیب بلاما سید دی آواز آندی ہے میں عالم امامہ میری زندگی دی آخری رات طبیب نہیں بلامنا آدھے مولا اجازت دے ہوتا تو آلے منن والا نو میں دس دے ماں تو انہوں زہر مل گئی ہے سید دی آواز آندی ہے سارے انہوں نے دسنا جا ہر اسمانو بلا کے لیا مامون دی فوج دا جرنائلے انہوں بلا کے لیا میں اندھے نال کوئی بکھریاں دو گلنا کرنی ہیں میرے بچوں مذہب اہل بیت ہے مسئلہ سمجھنا ساڑھے مسائب اچ بھی مسائل ہوندن ساڑھے فضائل اچ بھی مسائب ہوندن مذہب اہل بیت دے مطابق صرف رضا امام نہیں ساڑھے جس بھی امام تے موت دی آخری رات آئیے سرخ اندھاری چلیے وہ 21 رمضان نو بھی چلی آئی 28 سفر نو بھی چلی آئی 10 محرم نو بھی چلی آئی چونکہ امام دا آخری ٹائم اس ٹائم سرخ اندھاریاں چلنا شروع ہو گئیاں ابو سلط ٹر پیا اپنے شہر دا بازار سارے راہ سچیندہ آندھے اللہ کرے بوا نہ کھڑکاؤں سارے راہ سچیندہ آیا اللہ کرے ہر اسمہ جاگدہ ہوئے جدہ دروازے تے پہنچے آئیدہ خیال سچا ظاہر ہویا دروازہ کھلنا آئیدہ متھا دیوار نہ لگا ہویا شاد مار کے آدھے کہندہ انتظار یہ آدھے تیرا انتظار اے آدھے تینو کی میں پتہ چلے آئے جو میں آمن والا اے آدھے مینو تے بھی پتہ ہے جو میرے امام نو زہر مل گئی ہے ابو سلط آدھے تینو کی میں پتہ ہے آدھے میں ستا بھی آئے میری 7 سال دی دی ہے میرا موڈا لا کیا دے بابا کوئی کالے برکے آلی بی بی ہے جیڑی سیڑے سیڑے چلوں دیئے جے دیوال کھلے ہوئے وین کر کے آدھے میں محمد دی دیا بابا جگہ میرے رضا نو زہر کھا گئی واہ 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 سبحان اللہ بھلا ہوئے بھائی درجہ بدھامنا مسائب دا 2 جملے اور بھی سمجھامنا چاہنا دو میں آئے جیسے لے امام دی خدمت چاہے میں منظر سمجھیں دا ترے آم ددب شروع اچھ میں پڑھدامی مجمع سمجھ ویندہ اس تو بعد پڑھن نہیں دیندہ چونکہ امام دا گھر خالی آئی گھارچ نوکر کوئی موجود کوئی نائی پتہ نہیں بعدچ کیا گزریے جو میں پڑھے جدائے دووے گھر پہنچیں تاریخ آدھے امام منہ دے بھار تکیے تے لیٹے ہوئے آئے تاری توجہ نہیں ہوئی سارا تکیہ خون آلودہ کوئی نہ جڑا زہر سنبھالے کوئی نہ جڑا گائے سنبھالے انہا کہ امام نو سلام کیتا امام اٹھ کے بہ گئے سید دی آواز آندی ہے میرے کول ٹائم کوئی نہیں تو سا بڑی دیر لائیے دیر کیوں لائی نہیں نہ دی آواز آندی ہے مولا جان دے ہو اندھیری چل دی پئی ہے ہاتھ نو ہاتھ نظر نہیں آندہ طوفانے بجلی کڑک دیئے سید دی آواز آندی ہے ہر کہیں دی اپنی قسمت توڑے آدھرات دٹے میں اندھیرہ ہے اپنا شہر ہے ٹورن آلے مردو قدمت یاد لاؤ کہ آدھر مولا اس تاریکی ہے جو کوئی مستور رول گئی ہے سید دی آواز آندی ہے غیر نہیں میں غریب دی بھیڑے آواز آندی ہے کیڑی جاؤ تے رول دیئے سید آدھے ساوہ دے پہاڑ دیڑی رو رو کے ودیا دیئے کوئی ہوئے ہاؤ دیڑا آؤ کھے ہاؤ میرے ویر امام مرزا کو تیری بہن مسافر ہو بھول گئی ہے آج ملک دے راہ کو جڑے عقیدے آلے بیٹھے ہو تمہیں قدمت اطلاع کے دن مولا سا غیر سید آئے
ہے ساڑی جرت نہیں اسا تیری بہن نو ویکھیے سانو دسا کوئی گل بھی کر دیے یا کوئی نہ امام فرمائے دن پہاڑ دی چوٹی آ گئی ہے اور میں نو صد مار کے پیا دیے میرے سر تو چادر ہو لہے لہے وین دیے آویرون رو اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ شاءاللہ کائنات دا کوئی غم نہ ویکھو آخری جملہ تے آگیاں پھر مولا دا جنازہ ویسی ماتمی جوانا اور نوکر ویدے رہ گئے میرے امام دا روح پرواز ہو گیا مگر امام دے روح پرواز ہون تو پہلے جو آخری وصیت ہے وہ سن لو سید دی آواز آندی ابو سلط دروازے تے بہ جا میرے والے سامن والے دروازہ بند کر لے شاہ جی میں پڑھیا ابو سلط آدھے اجا لازہ نہیں گزریا میں ویکھی ہے نو خیز بچہ جدی عمر 9 سال آئی میں نو آدھے دروازہ کھول میں بابے نو ملن آیا اے منظر اگر سمجھ آ جائے پھر جنازے دے سلام دے قابل ہو جائیے ابو سلط آدھے جدہ دروازہ کھلیا میں ایک منظر عجیب ویکھیا جینا ٹور نہیں سکتا بہ نہیں سکتا جدہ پتر تے دید پئیے جو دوڑے آجی میں پکھی نو گز لگتا ہے ساتھ مار کیا دے تو میں نو میں مل جی میں یوسف یعقوب نو ملے آہا میں تینو میں ملدا جی میں حسین اکبر نو ملے آہا چایا تے ہاں دے نال لایا فرمایا ہون دسا میریاں بہنہ دی کی میں پہ نبدی ہے تکی رو رو کے پہ فرمائے دے آئے حالوال کھلے ہوتا دیاں بہنہ دے رئیاں رو دیاں درو زہراتے میں تو وال وال پوچھ دیاں ہو رہے گئیاں کیا حال نویر رضا دے کوئی خبر نہیں ہے ماتم رضا ہائے غریب الغربا ہائے قاسم دا بیٹا ہائے کم والی دا ویر ہانوال کھلے تانیاں بھینہ دے رئیاں روندیاں درو زہراتے میں تو وال وال پوچھ دیاں ہو رہے گئیاں کیا حال نویر رضا دے کوئی خبر نہیں ہے ماتم رضا السلام علیکم یا غریب الغربا